अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट आपके सामने हूँ। तो काफ़ी महीने हो चुके हैं हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आपने काफ़ी सारे मैसेज किए थे कि आप लोग कहाँ चले गए हैं और वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते। और ठीक तो हैं आप सब हमारी इतनी ज़्यादा फिक्र करते हैं। आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो इतना प्यार आप लोग करते हैं हम सब से, तो हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो तकरीबन 4 मंथ हो चुके हैं। तो आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। तो पहले मेरी भाभी बस अचानक से ऐसे हो गया, ऐसे है जैसे क्यों क़यामत आ गई थी हमारे घर में। तो भाभी हमारी दुनिया से चली गई और वो काफ़ी यंग थी, उनकी एज इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि दुनिया से चली गई। और उसके ठीक 7 दिन बाद मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। मेरी जन्नत थी वो, मुझसे बात ही नहीं हो रही। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे आप सबसे बातें करूं। अम्मी का नाम लेती हूँ ना तो मेरा दिल भर आता है। उस दिन से खाना पीना भी हो रहा है, सब रूटीन में वैसे ही लाइफ में चल रहा है, लेकिन वीडियो बनाने का मेरा कोई दिल नहीं करता था, इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो फारिग बैठी रहती हूँ, जब दिल में अम्मी का याद आता है तो रोने लगती हूँ। तो मैंने सोचा कि चले अपने व्यूअर्स से ही बात कर लेती हूँ, दिल हल्का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ। जब माएँ होती है ना तो बेटियां अपना सुख दुख जो है वो अपनी माँ से शेयर करती है। तो मेरी तो अम्मी भी नहीं रही। 4 मंथ हो गया मैंने जिस तरह से ये 4 महीने निकाले, मुझे पता है। अल्लाह ताला आप सबकी माँ को सलामत रखे और जो दुनिया से चले गए हैं उनको मगरत अता फरमाए। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू मेरे तो पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। अचानक बस उनका गम बुला नहीं सकी थी अम्मी। भाई भी मेरा एक अभी वो भी जवानी था, वो भी इस दुनिया से चला गया। वो मेरी आंखों के सामने ही रहते हैं, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं हुए। भाई और अब्बू काफी सारे ऐसे रिश्ते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे अब्बू, मेरे भाई और मेरी नानी नाना वो मुझे बहुत ज्यादा याद आते हैं। और साथ में मेरी भाभी अभी जवान ही थी, उनकी उम्र ही क्या थी जो इस दुनिया से चलेगी। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, वो आपने वीडियो में देखे होंगे। छोटे छोटे बच्चे हम रोते हैं ना जब दिल चीर, ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है, दिल फटने को आ जाता है। वो बच्चे कहते हैं मैंने माँ के पास जाना है। छोटा जो है ना वो 2.5 साल का था। तो अचानक से मेरी भाभी को ये जो बीमारी चली है कोरोना की, अचानक से मेरी भाभी और मेरी अम्मी पूरे 7 दिन का वक्फा है। 7 दिन के बाद आपने मेरी वीडियो देखी है ना, वो जो मैंने ड्रेस वाली जो अपलोड की थी, उसी दिन शाम को मेरी भाभी जो है वो फोत हो गई थी। उसके पूरे 7 दिन बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई। मुझे अपनी अम्मी बहुत ज्यादा याद। प्लीज आप मेरी अम्मी अब्बू के लिए मेरी दुआ करें। अल्लाह ताला मेरी अम्मी और अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आला दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला प्लीज अपनी अम्मी की केयर करें, अपने अब्बू की केयर किया करें।
اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے. مجھے بہت ہی یاد آتے ہیں جب میں امی کے گھر جاتی تھی. امی مجھ سے جب میں امی کے گھر جاتی تھی تو امی مجھ سے امی کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بیٹی اپنی ماں باپ کے گھر جائے تو ماں کو چڑھ جاتا ہے نا کہ ہماری بیٹی آئی ہے. امی بہت زیادہ خوش ہوتی تھی. امی سے میں روز کہتی تھی, مطلب کبھی کبھی فون مسا کرتی تھی جب بھی امی کو میں کہتی تھی کہ ہم نے آنا ہے. امی کہتی تھی آ جائے آ جائے. میں کہتی تھی ابھی گرمی ہے. پہلے تو میں چھوٹی عید پہ کرونا کی وجہ سے نہیں گئی, پھر دوبارہ میں اس لیے نہیں گئی تھی کہ گرمی اتنی زیادہ تھی. میں نے سوچا کہ پھر چلے جائیں گے. اس کے بعد امی کی طبیعت ایک ساتھ میں نے پلان بنایا تھا ہم نے کہ ہم جائیں گے, چلو ہم ہو کے آئیں گے. میری چھوٹی بہن کے گھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نوازا تھا. تو میں نے سوچا کہ چلے پھر جائیں گے, ادھر بھی جائیں گے اور امی کے گھر بھی جائیں گے. تو ہم جانے والے تھے. تو اس دن سے ایک دن پہلے فون آیا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے دوسرے دن ہی پھر بھائی نے فون کیا کہ امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے. تو میں پھر اسی دن ہم نے جانا تھا. تو اسی دن پھر شام کو بابی کا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, اس کی طبیعت کا ہمیں اتنا نہیں پتا تھا. تو وہ اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی شام کو. تو دل کو اتنا زیادہ دھچکا لگا نا جیسے قیامت ہی آ گئی ہمارے گھر میں. ہم پھر رات کو نکل گئے یہاں سے. رات کو تقریباً 11 بجے ہم یہاں سے نکلے تھے اور رات کو 2 بجے وہاں پہ پہنچے. تو پھر امی کو تو انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ بھابی اس دنیا سے چلی گئی. میری امی بہت ہی احساس دل کی تھی. وہ اپنے دل پہ بہت زیادہ لیتی تھی, کوئی بھی بات وہ اپنے دل پہ لے لیتی تھی. جب میں رات کو گئی تو میں بار بار کہتی تھی میں اپنی امی کو ملنا, اپنی امی کو. رات کو 2 بجے تو ہم تقریباً گئے تھے. پھر 4-5 بجے کا ٹائم تو میں نے بولا کہ بھابی میں نے امی کو بولا کیونکہ لادا گھر تھے نا, تو امی ایک گھر میں رہتی تھی, امی اپنے گھر میں رہتی تھی اور بھائی لادا رہتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں. تو وہاں پہ رہتے تھے. تو میں تقریباً 4 یا 5 بجے کا ٹائم ہوگا صبح. تو میں پھر اپنے گھر آئی تو میں اپنی امی سے ملی. امی کو میں نے نہیں بولا کہ بھابی فوت ہو گئی ہے. تو میں بھابی کی فوتگی پہ آئی. میں نے امی سے بولا کہ آپ رات کے آئے ہوئے ہیں, آپ سوئی ہوئی تھی. تو ہم نے امی آپ کو جگایا نہیں. امی کہتی اچھا. پھر ایسے ہی سب ملنے لگی. تو امی حیران پریشان ہو رہی تھی کہ یہ سب ایک صدم آ رہے ہیں جا رہے ہیں, امی کو نہیں پتہ چل رہا تھا. پھر امی کے آپ نے نا اپنا دماغ, جو آپ کو پتا ہے جب بھی بندہ بیمار ہوتا ہے تو کیا آپ کو کچھ پتا نہیں چلتا, تو ایسے ہی تھا. ویسے امی سوچتی تھی کہ سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیا بات ہے. تو پھر ہم نانی کے گھر چلے گئے. تو وہیں پر میری بھابی رہتی تھی نا, تو وہاں پہ چلے گئے. تو پھر آئی تھی میں. تو پھر کسی نے کہا کہ بھائی امی کو بتا دے. تو امی کو ہم نے بتایا تو امی بہت زیادہ روئی. بہت روئی تھی امی میری. امی کہتی تھی کہ میں مان جاتی, اس کے کو مرنے کی عمر تھی. امی میری جب بیمار تھی, امی میری مجھ سے فون پہ بات کی تھی امی نے ایک دن پہلے. تو امی کہہ رہی تھی کہ میں نازیہ بھی بیمار ہے, میں ٹھیک نہیں ہے, اس کی نا بس گلا خراب تھا اور بخار ہوا تھا. تو امی بتا رہی تھی کہ وہ بھی بیمار ہے, میں بھی بیمار ہوں, میں وہاں پہ نہیں جا سکتی, وہ یہاں پہ نہیں آ سکتی. ایسے نا وہ اس کی فکر کر رہی تھی. تھوڑے دن پہلے نا مجھ سے بات کی تھی امی نے.
تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے ہو جانا ہے. امی میری بہت زیادہ دل پہ لیا. پھر اسی دن میری امی کو ہاسپٹل لے گئے. تو جب میری بھابھی فوت ہوئی ہے تیسرے دن پھر پہلے امی کو جلال پر ہاسپٹل سٹی ہاسپٹل لے کے گئے. تو پھر تیسرے دن انہوں نے بولا کہ وہاں پہ لے جاؤ گجرات ہاسپٹل عزیز ہاسپٹل. تو وہاں پہ لے کے گئے تھے. بہت ہی زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں. امی نے دل پہ لے لیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ میری بہو جو ہے وہ بیٹی ہی بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. بہو کو کیا ہو گیا, نازیہ کو کیا ہو گیا. نازیہ اس کا نام تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا ہو گیا. تو امی نے بہت سارا کیا ہوتا ہے. صبح کو تو لاش میں کوئی دن اس دن سے لے کے آج کے دن تک نہ وہاں کوئی بھی نہ گزرا ہوگا. جب میں امی کو یاد نہیں کیا مجھے بہت یاد آتی ہے اپنی امی. پلیز جن کی ماں ہے اپنی ماں کی قدر کریں. روز نیٹ پر ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتے, اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں. تو اللہ استغفر اللہ. ایسا دن دیکھنے سے پہلے انسان مار کے ہونا چاہے. جب مائیں نہیں ہوتی تب پتہ چلتا ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے. ماں کی قدر تب پتہ چلتی ہے. ماں جو ہے نا وہ آپ کی جنت ہوتی ہے. ماں کے قدموں تلے آپ کی جنت ہے. آپ کی مائیں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں مرتے دم تک. وہ ہاسپٹل میں تھی, میں اس کے ساتھ تھی. 3 دن میں وہاں پر رکی تھی. بنا کچھ بھی نہیں. آپ کی ماں ہے تو سب کچھ ہے. ماں کی دعاؤں سے جنت ملتی ہے. میں تو کافی بڑی ہوں, میرے دل کو ابھی صبر نہیں آیا. تو وہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے تھے وہ کیسے بول پائیں گے اپنی ماں کو. میری باپی بہت زیادہ پیار کرتے تھے اپنے بچوں کو. یقین مانے اس نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا. جب ماں چلی جاتی ہے تو بچے جو ہے وہ ان کا کون ہوتا ہے, ماں کے سوا برا حال ہو جاتا ہے. جب باپ مر جاتا ہے تو ماں کسی بھی طرح اپنے بچوں کو پال لیتی ہے. تو بچے پال جاتے ہیں. لیکن باپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. باپ پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو باپ کو پتہ چلتا ہے. باپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو پالنا, ان کی دیکھ بھال کرنا. باپ کام کرے کہ بچوں کو پالے, بچوں کی دیکھ بھال کرے. ابھی تو فی الحال میرے جو بھتیجی ایک بھتیجی ہے, دو ماشاءاللہ سے میری بھائی کے بیٹے ہیں اور ایک بیٹی. وہ تینوں میری بڑی سسٹر کے پاس ہے. ان بچوں کو آپ دیکھیں نا, مجھ سے تو دیکھا بھی نہیں جاتا. پتہ نہیں کیسے وہاں پر سسٹر ان کو سنبھال رہی ہے. میں جب بھی دیکھتی ہوں ان بچوں کو تو مجھے تو رونا آ جاتا ہے. میرے بھی اتنی ہمت نہیں ہے ان بچوں کو بھی دیکھنا. میں جب گاؤں گئی تھی امی کی چلیس میں گئی تھی, اس کے بعد میں ابھی گئی نہیں. پہلے بھی میں امی کے پاس پورے 2 ماہ بعد گئی تھی. آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا, پہلے میں تب گئی تھی. اور جب امی جب یہاں پر رکی تھی 10 دن, وہ 10 دن ہے جو میرے پاس امی رکی تھی. 9 دن 8 دن میں امی یہاں پر رکی تھی. بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرے دیور کا, تب امی آئی تھی. ابھی میرے پاس کبھی بھی اتنے دن نہیں رکی. 2 سال بعد امی یہاں پر آتی تھی. کبھی بھی کوئی رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو گئے یا مثلا کوئی بھی فنکشن وغیرہ شادی وغیرہ ہو تو تب یا کوئی فوت ہو جائے تو تب میری امی آتی تھی.
तो एक दिन मेरे घर में या 2 दिन रहना होता था अम्मी ने। पिछली सर्दी में इधर आई थी अम्मी, मुझे वो बहुत याद आते हैं दिन जब मेरी अम्मी मेरे पास रुकी थी, वो बातें जो अम्मी ने की थी, अम्मी की माने मुझे बहुत ज्यादा याद आता। तो ये भी बात मेरी अम्मी ने दिल पे ली, लेकिन पहले मेरे अब्बू जब थे तो मेरी अम्मी दिल पे लेती थी, तब भी अम्मी दिल पे लेती थी बातें। लेकिन जब से अब्बू चले गए थे अम्मी को छोड़कर, तब से अम्मी जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गमज़दा रहने लगी थी। एक पहले ही अम्मी को ना भाई का भी गम था, भाई भी इस दुनिया से चले गए, तो वो मुझसे 1 साल बड़े थे। जब से वो गए थे अब्बू ने उसका दुख लिया था अपने दिल में, भाई का, और अम्मी ने भाई का भी लिया और वो भी लिया और हम सब का लिया। मैं ये नहीं कहूंगी कि दुनिया में सदा इंसान ने जीना है, एक न एक दिन तो इंसान ने चले जाना है, ये बात नहीं कहूंगी। जब वक्त सब पे आना है, ये वक्त सब ने जाना है, लेकिन पता नहीं क्यों जिसका माँ बाप मरता है उसी को एहसास होता है कि वो ना चाहते वो हमारे साथ रहते। प्लीज अपने माँ बाप की कदर करें। जब तक आपके माँ बाप आपके पास हैं तो उनसे आप